أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلا تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ لفظی ترجمہ سورۃ النساء پارے 5 آیت نمبر 48 تا 54۔ ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یغفر نہیں بخشے گا ان اس بات کو یشرک بھی کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر اور بخش دے گا ما اس گناہ کو دون ذالک جو شرک سے نہیں ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا، ومن یشرک باللہ اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ، فقد پس تحقیق افطرا اس نے افطرا باندھا اسماً عظیماً بہت بڑے گناہ کا۔ علم ترا کیا نہ دیکھا تو نے الی الذین ان لوگوں کی طرف یزکون انفسہم جو اپنی جانوں کی صفائی بیان کرتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہے، ولا یظلمون ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا فتیلاً دھاگے کے برابر۔ انظر دیکھ کیف یفترون کیسے افطرا باندھتے ہیں اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر الکذب جھوٹ کا، وکفی بہ اسما مبینا اور کافی ہے یہ گناہ صریح۔ علم ترا کیا نہیں دیکھا تو نے الی الذین ان لوگوں کی طرف اوتو جن کو دیا گیا نصیباً حصہ من الکتابی کتاب کا، یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالجنب جبت بت پر، والطاغوت اور طاغوت بت پر، ویقولون اور کہتے ہیں للذین ان لوگوں کو کفروا جو کافر ہیں، ہؤلاء یہ کافر اہدی زیادہ ہدایت والے ہیں، من الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، سبیلاً راستے کے لحاظ سے، اولئک وہی لوگ ہیں الذین لعنہم اللہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی ہے، ومن یلعن اللہ اور وہ جس پر اللہ تبارک و تعالی لعنت کرے، فلا تجد لہ نصیرا پس ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی مددگار، ام لہم نصیب کیا ان کے لیے حصہ ہے من الملک بادشاہی میں سے، فإذا پس اس وقت لا یؤتون الناس نہ دیں گے لوگوں کو نقیراً تل برابر بھی، ام یحسدون الناس کیا حسد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، علی ما آتاہم اللہ اس چیز پر جو اللہ تبارک و تعالی نے دی ان لوگوں کو، من فضلہ اپنے فضل سے، فقد آتینا پس تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم آل ابراہیم کو الکتاب والحکمہ کتاب اور دانائی بھی، وآتیناہم ملکا عظیما اور ہم نے دیا ان کو بہت بڑا ملک۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں شرک سے بڑا کوئی گناہ اور جرم نہیں ہے، اس لیے لفظ انا کے ساتھ اس کا حکم بیان فرمایا کہ انا کے معنی ہیں تحقیق، بلا شک فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لا یغفر ان یشرک بہ، نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ شرک کی ایک صورت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، اس طرح کی کوئی اور ذات تسلیم کی جائے، مگر ایسے مشرک دنیا میں بہت کم ہوئے ہیں، ایسے مشرک دنیا میں بہت کم ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اور شرک کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک مانا جائے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں یہ ہیں کہ علم غیب، حاضر و ناظر، مختار کل، خالق، رازق، زندہ کرنے والا، مارنے والا، تو ان اوصاف میں شریک ٹھہرانے والے مشرک پہلے بھی بکثرت تھے اور اب بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پیغمبر اور ولیوں کو، شہیدوں کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پیغمبروں، ولیوں کو، شہید وغیرہ کو عالم الغیب، حاضر و ناظر، مختار کل وغیرہ مانتے ہیں۔ اور شرک کی تیسری تو وہ جو مختار کل وغیرہ مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ولیوں کو، شہیدوں کو، پیغمبروں کو، پیروں کو، فقیروں کو، مختار کل، عالم الغیب، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ دوسری صورت ہے۔ اور تیسری شرک کی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، مثلا عزت دینا، ذلیل کرنا، صحت دینا، بیمار کرنا، بادشاہ بنانا، گداگر بنانا یعنی فقیر بنانا وغیرہ رب تعالیٰ کے افعال ہیں۔ ان میں شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو اور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سمجھنا کہ وہ عزت ذلت کا اختیار رکھتا ہے، یا بیمار کرنے یا صحت دینے کا اختیار رکھتا ہے وغیرہ، یہ شرک فی الافعال ہے۔ حالانکہ نہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک، نہ صفات میں، اور نہ افعال میں کوئی شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اس کے تحت شرک کرنا سب سے بڑا گناہ، اسی لیے اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے، اور معنی یہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لا یغفر ان یشرک بہ، نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ نہ فرشتوں میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ پیغمبروں میں، نہ ولیوں میں، نہ شہیدوں میں، نہ اماموں میں اس کا کوئی شریک۔ ہاں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں اور اپنی اپنی جگہ ان کے مقام ہے۔ پیغمبر اپنی جگہ شان ہے اور رتبے والے ہیں، ولی، شہید اور امام اپنی جگہ قابل تعظیم ہیں، مگر اللہ ہے۔ ان میں سے نہ تو کوئی اللہ ہے، نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ہے، تو فرمائے شرک کی معافی نہیں ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دے گا اس گناہ کو جو شرک سے نیچے ہے، جس کے لیے چاہے گا۔ مجبور نہیں ہے، پھر اس میں بھی اس کی مرضی ہے، چاہے پہلے قدم پر معاف کر دے یا کچھ دیر دوزخ میں سزا دے کر معاف کر دے۔ بہرحال کوئی نہ کوئی وقت آئے گا کہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، مگر شرک کی معافی نہیں ہے۔ مشرک کو قطعاً معاف نہیں کیا جائے گا۔ فرمائے کہ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، فقد افطرا اسما عظیما، اس نے افطرا باندھا بہت بڑے گناہ کا، کیونکہ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایو الذنب اعظم، حضرت یہ بتاؤ کہ بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنائے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تجھے پیدا کیا ہے۔ حضرت شرک کے بعد کون سا گناہ؟ اور حقوق العباد میں والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم تر الی الذین، کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، جو اپنی جانوں کی صفائی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا ذکر ہے، اور وہ ایسا کرتے تھے کہ چھٹے پاری میں آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہودی نے کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، کیونکہ لم یلد ولم یولد، نہ رب تعالیٰ نے کسی کو جنا ہے اور نہ رب تعالیٰ نے نہ رب تعالیٰ کو کسی نے جنا ہے، نہ اس کی ماں، نہ باپ، نہ دادا، نہ دادی، نہ نانا، نہ نانی، نہ بیٹا، نہ بیٹی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے مبرہ اور پاک ہے، اور یہ چیزیں ان کی شان کے خلاف ہے۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یسبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، آدم کا بیٹا یعنی انسان مجھے گالیاں دیتا ہے، حالانکہ مجھے گالیاں دینے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔ گالیاں کس طرح دیتا ہے؟ فرمائے کہ یدعو لی ولدن، میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ جس طرح ہم میں سے کسی ثابت النسب بیٹے بیٹی کے متعلق کو یہ کہے کہ یہ تیرا بیٹا بیٹی نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے گالی اور کہنے والے کو 80 کوڑے سزا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو حرامی کہے یا زانی یا لوتی کہے تو کہنے والوں کو 80 کوڑے کھانے پڑیں گے، اور یہ ایسی سزا ہے کہ 1,00,000 مرتبہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتی، بلکہ 80 کوڑے کھانے پڑیں گے، کیونکہ قرآن پاک کا حکم اور حدیث قدسی کے الفاظ بھی ہے کہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا، حالانکہ اس کو مجھے جھٹلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جھٹلاتا کس طرح؟ کہتا ہے کہ لن یعیدنی، قیامت نہیں آئے گی، تو یہ شخص یہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، معاذ اللہ تعالیٰ، وہ رب تعالیٰ کو جھوٹا قرار دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت ضرور آئے گی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو یہودی یہ کہہ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ بندہ اپنی جگہ پاک صاف بنتا پھرے تو اس کی کوئی حقیقت اور معنی نہیں۔ ولا یظلمون فتیلا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر۔ فتیل اس دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کی نالی کے درمیان ہوتا ہے۔ فتیل اس دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کی نالی کے درمیان بیچ میں ہوتا ہے، اور جو گٹھلی کے خشک ہونے پر ظاہر ہوتا ہے۔ عربی لوگ جب کسی شے کی قلت کو بیان کرتے تھے تو فتیل کا لفظ بولتے تھے کہ فلاں کے پاس فتیل بھی نہیں ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس تنکا بھی نہیں ہے، پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح فقیر کا لفظ بھی اسی رکوع میں، فقیر کا لفظ بھی اسی رکوع میں آ رہا ہے۔ فقیر کہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس طرح نقیر کا لفظ بھی اسی رکوع میں آ رہا ہے کہ نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے پیٹ میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے، اسی سے کھجور کا درخت اگتا ہے۔ عربی لوگ قلت کے بیان کرنے کے لیے لفظ بھی بولتے وہ کہتے تھے کہ ما یملک من نقیر، کہ فلاں نقیر کا بھی مالک نہیں ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے قطمیر، قطمیر اس چھلکوں کے کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا ہوتا ہے۔ اس کا ذکر 22ویں پارے میں آئے گا کہ جن کو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا مشکل کشا حاجت رواں سمجھتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو یہاں فرمائے کسی پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے افطرا باندھتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کا کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے اور پیارے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کس طرح جھوٹ بولتے ہیں، وکفا بہ اسما مبینا، اور کافی ہے یہ صریح گناہ کہ رب تعالیٰ کے پیغمبروں کو اور نیک بندوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کرنے والے، حق تعالیٰ کے دین کا اور پیغمبروں کی تعلیم کا انکار کرنے والے، حق کا مقابلہ کرنے والے رب تعالیٰ کے بیٹے اور پیارے بنتے پھریں۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک جمعہ والے دن واقعہ بدر پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 312 آدمی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں تھے۔ ان 313 کے پاس صرف 8 تلواریں، 6 زرہیں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ تھے۔ ان میں ایسے بھی تھے کہ غربت کی وجہ سے ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اور ایسے بھی تھے جن کے سر پر ٹوپی اور پگڑی نہیں تھی، اور مقابلہ ساتھ میں 1000 سے تھا، اور مقابلہ سامنے 1000 لشکر کے سے تھا، اور وہ 1000 لشکر ہر طرح کے اسلحہ سے لیس تھا، ہر ایک کے پاس تلوار، نیزہ، تیر موجود تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کافر بڑی اور بری طرح شکست سے دوچار ہوئے۔ 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح مدینہ طیبہ کے یہودیوں سے برداشت نہ ہوئی، ان کا پارا چڑھ گیا کہ مسلمان کامیاب ہو گئے اور یہ کل کو ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا ان کے خلاف کوئی منصوبہ بنانا چاہیے۔ چنانچہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا مولوی تھا اور دولت مند تاجر تھا اور بڑا خبیث آدمی تھا، مسلمانوں کے خلاف سازش تیار کرنے کے لیے اس نے مکہ مکرمہ جانے کا پروگرام بنایا۔ اس غرض کے لیے اس نے 70 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد تیار کیا اور اونٹوں پر سامان رکھوایا اور یہ ظاہر کیا کہ ہم تجارت کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ چنانچہ 70 آدمیوں کا قافلہ لے کر مکہ مکرمہ پہنچا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں ابو سفیان کا اقتدار تھا، کیونکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ ہجرت کے 8ویں سال مسلمان ہوئے، اور یہ واقعہ جنگ بدر کے بعد اور احد سے پہلے کا ہے۔ کعب بن اشرف 70 آدمیوں کا یہ قافلہ لے کر ابو سفیان کے پاس گیا۔ انہوں نے اس کی بڑی عزت کی، کیونکہ عربی لوگ نسلاً بڑے مہمان نواز واقع ہوئے ہیں، یعنی کہ نسلوں کے بعد نسلیں بھی بڑے مہمان نواز تھے۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ ہم بظاہر تجارت کے لیے آئے ہیں، مگر ہمارا مقصد اور ہے، اگر تم ٹھنڈے دل سے سنو تو میں بیان کروں۔ ابو سفیان نے کہا کہ تم بیان کرو، میں سنوں گا۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تمہارے سامنے ہے کہ بدر میں اس نے تمہیں کتنا نقصان پہنچایا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی اس کی بڑی سخت تیاریاں ہیں، لہذا ہم سب مل کر تم مکہ مکرمہ سے حملہ کرو اور ہم مدینے سے اٹھیں اور اپنے مشترکہ دشمن کو سبق سکھا دیں۔ ابو سفیان کو کعب ابن اشرف کی بات پر یقین نہ آیا اور کہا کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ تم کچھ کرو گے اور ہمارا ساتھ دو گے، صرف ہمیں پھنسانا چاہتے ہو۔ ہم تمہاری بات کو اس صورت میں سچا ماننے کے لیے تیار ہے کہ تم ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کرو۔ مشرکین مکہ کعبۃ اللہ کے اندر اور دیواروں پر 360 بت نصب کیے ہوئے تھے۔ ان میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بت بھی تھے، اور ایک بت حبل تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے شہید بیٹے حضرت حابیل علیہ الصلاۃ والسلام کا بت تھا، اور وہ اس کی بڑی عزت اور تعظیم کرتے تھے۔ جب نعرہ لگایا کرتے تو کہتے کہ اولو حبل، زندہ بادان 360 بتوں میں سے ایک کا نام جبت اور ایک کا نام طاغوت تھا، اور وہ لوگ جب کسی بات کا عہد و پیمان کرتے تھے تو ان کو سلامی کرتے، ان کے پاس کھڑے ہو کر عہد و پیمان کرتے۔ چنانچہ ابو سفیان نے کہا اگر واقعتاً تم ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو تو ہمارے بتوں
جبت اور طاغوت کو سجدہ کرو، سلامی دو، ہمارے ساتھ معاہدہ کرو۔ چنانچہ یہودیوں نے جبت اور طاغوت کو سجدہ کیا اور ان پر ہاتھ رکھا، حالانکہ یہ بات ان کے عقیدے کے خلاف تھی، کیونکہ یہودی بتوں کے قائل نہیں تھے۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہمارا دین صحیح ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کعب ابن اشرف نے کہا کہ پہلے تم اپنے دین کی کچھ چھوٹی موٹی باتیں بتاؤ، پھر میں کچھ کہوں گا۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہمارا دین یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کی عزت کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور اگر قیدی آ جائے تو ان کو رہا کر دیتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور بہت سارے نیکی کا کام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب بتاؤ کہ ہمارا دین سچا ہے یا ان کا؟ تو کعب ابن اشرف نے کہا کہ تمہارا دین سچا، حالانکہ یہودیت کے ناطے سے اچھی طرح جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا، مگر مشرکوں کو اعتماد میں لانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ تو اسی آیات میں اسی واقعے کا ذکر ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا حصہ، من الکتابی، کتاب کا ایک حصہ، اس لیے کہ ساری تورات تو مانتے نہیں، صرف وہ چیزیں مانتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہے، اور کرتے کیا تھے؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان لاتے ہیں وہ جبت اور طاغوت پر، جبت اور طاغوت پر، ویقولون، اور کہتے ہیں کہ للذین کفروا، ان لوگوں کے متعلق جو کافر ہیں، ہؤلاء اہدی، یہ کافر زیادہ ہدایت والے، من الذین آمنوا سبیلا، ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں راستے کے لحاظ سے، یہ کافر سچے اور ایمان والے نہیں۔ تو اولئک الذین، وہی لوگ ہیں، لعنہم اللہ، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اس لیے کہ معلوم ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور ان کا پروگرام سچا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جھوٹا کہا اور جھوٹوں کو سچا بنا دیا۔ ومن یلعن اللہ، اور وہ شخص جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کرے، فلا تجد له نصیرا، پس ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے حصہ ہے بادشاہی میں سے؟ فَإِذَا، پس اس وقت یعنی ان کو ملک کا کوئی حصہ مل جائے، لا یؤتون الناس نقیرا، نہ دیں گے لوگوں کو تل برابر بھی۔ ابھی میں نے نقیر کا معنی سمجھایا کہ کھجور کی گٹھلی کے پیٹ میں جو نقطہ سا ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں، اس کا لازمی معنی کرتے ہیں کہ تل برابر، یعنی کسی کو تل برابر بھی کوئی چیز نہ دے۔ تو یہودیوں کو اس چیز کی بڑی تکلیف تھی کہ نبوت بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی، نبوت بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی، حالانکہ یہ بات بھی ان کے علم میں تھی کہ نبی آخر الزماں عرب میں مبعوث ہوں گے، مگر اس کے باوجود انکار بھی کیا اور بیجا اعتراضات بھی کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، واللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر اور رسول ہے، تو پھر ان کے آگے پیچھے نوکر چاکر حفاظت کرنے کے لیے کیوں پھرتے ہیں، اور نبی کو اتنی لونڈیوں کی کیا ضرورت؟ اس طرح آج کل کے یورپین نے بھی چند مسائل میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، ان میں ایک مسئلہ کثرت ازواج کا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں اور 2 لونڈیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح میں رہ کر فوت ہو گئی تھی، لہٰذا بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں 9 بیویاں اور 2 لونڈیاں تھیں۔ اس پر یہود اور آج کل کے یورپین اعتراضات کرتے ہیں کہ اتنی عورتیں رکھنے کی کیا ضرورت۔ سطحی ذہن والے لوگ اس اعتراض سے پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ کثرت ازواج میں بہت ساری حکمتیں تھیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ عرب میں مختلف خاندان اور قبیلے تھے، اور جو مذہب اسلام کے مخالف تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے قریب کرنا تھا اور ان کی اسلام دشمنی کو ختم کرنا تھا۔ اسلام کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، محض خواہش نفسانی مقصود نہیں تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خاندانوں کی عورتوں سے نکاح کی، اور نکاح کے بعد ان کی دشمنی ختم ہو گئی،
اور کثرت ازواج میں ایک حکمت یہ تھی کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق محض عورتوں کے ساتھ ہے، اور وہ مسائل ایسے ہیں کہ جن پر نماز، روزہ اور طواف موقوف ہے۔ وہ مسائل ایک شرم و حیا والی عورت کھل کر مرد سے نہیں پوچھ سکتی، اور مرد بھی کھل کر عورت کو نہیں بتا سکتا، اور آدھی امت عورتوں کی ہے، دین ان کو بھی سمجھانا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نکاح کیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مسائل اپنی بیویوں کو سمجھائے اور وہ آگے دین کی خوب نشر و اشاعت کرے اور دین پھیلے۔ یہ عورتوں کے جتنے مسائل ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو مسائل سمجھاتے تھے اور وہ آگے عورتوں میں دین پھیلایا کرتی تھی۔ تو کثرت ازواج کی وجہ محض نفسانی خواہش نہیں تھی، بلکہ عورتوں میں دین کا پھیلانا مقصود تھا۔ پھر یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، ان پر کیوں اعتراض نہیں کرتے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 9 بیویاں اور 2 لونڈیاں تھیں، ان پر اعتراض کرتے ہو، حالانکہ تم حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی مانتے، مگر یہودی یہ اعتراضات محض حسد کی وجہ سے کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحسدون الناس، کیا حسد کرتے لوگوں کے ساتھ، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس چیز پر جو دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے۔ فقد آتینا علی ابراہیم والحکمہ، ابراہیم والکتاب والحکمہ، اس تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور دانائی۔ بس ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتاب دی اور دانائی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور دیا ہم نے ان کو بہت بڑا ملک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہی دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی عطا فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا۔ اس رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور خاتم النبیین بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔